آئین کے مطابق ہوتے ہیں, قانون کے مطابق ہوتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے 5-4 سال دور میں پنجاب کے جو بلدیاتی الیکشنز تھے, عدالت کے حکم کے باوجود وہ کبھی نہیں کروائے گی. جناب اسپیکر, آج بھی یہ جو پورا تماشا اتنے ہفتوں سے ہمارا ملک میں چل رہا ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کیا ہے, سپریم کورٹ اپنا اقلیتی فیصلہ میں بھی جو وہ اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, ان کا اقلیت کا جو مائنورٹی ممبرز جو ہیں. بلاول بھٹو زرداری اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا, اور ان سے پہلے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہیں انہوں نے بھی اظہار خیال کیا. بلاول بھٹو اس وقت بات کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک افراتفری پیدا کی گئی ہے, افسوسناک صورتحال ہے جس طرح سے کہ ایک سیاسی خلا پیدا ہو چکا ہے پاکستان میں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی پیدا کیا گیا ہے. اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات پر 61 ارب خرچ ہوگا. عدالتی حکم اپنی جگہ, لیکن آئین سے انحراف کر کے فنڈز جاری نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں, اور ان سے پہلے وفاقی وزیر خزانہ نے بھی اظہار خیال کیا, اور وزیر قانون کا یہ کہنا تھا کہ ایک شخص کی انا کی خاطر 2 اسمبلیاں توڑی گئی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح سے آئین سے انحراف کر کے فنڈز جاری نہیں کیے جا سکتے. دوسری جانب قومی اسمبلی کے باہر, پارلیمنٹ کے باہر تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اسمبلی گیٹ پر روک لیا گیا. پولیس اہلکاروں اور اراکین کے درمیان تال کلامی بھی ہوئی. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمارا آئین میں تبدیلیاں لے کر آئیں. اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو ہمارا آئین کے بارے میں کچھ غلط فہمی, آپ کو اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ آئین نہیں ہے کہ وہ ہمارا آئین میں تبدیلیاں لے کر آئے. اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو ہمارا آئین کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 1973 کے آئین دلوایا, اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 18ویں ترمیم بھی کروایا. تو اگر اعلیٰ عدلیہ میں کوئی ایسا جج ہو جس کا کوئی غلط فہمی ہو آئین کے بارے میں, بلاول بھٹو زرداری اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک پولیٹیکل انارکی پیدا ہو چکی ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کیا گیا ہے, اور انہوں نے اس تمام تر الزامات تحریک انصاف پر عائد کیے ہیں. دوسری جانب پارلیمنٹ کے باہر جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو قومی اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا, انہیں قومی اسمبلی کے گیٹ پر ہی روک لیا گیا ہے. رکھا جائے اور تمام ادارے کا خیال اور عزت رکھا جائے. اس وقت اس ملک میں چند عناصر کی ضد کی وجہ سے بار بار پارلیمان جو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے, جو مدر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کا توہین کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر, آج جب میں کیبنٹ میں تھا اور ہمارا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ایکسپلین کر رہے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے, تو I have to be honest with you, Mr. Speaker, I was shocked and horrified کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ادارہ جس نے ہم سب کا حقوق کا تحفظ کرنا ہے, جس نے آئین کا پاسداری کرنا ہے, وہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں, کیسے یہ انڈیکیشن دے سکتے ہیں کہ آپ پارلیمان کو بھول جائیں, پارلیمان کا فیصلہ کو بھول جائیں, پارلیمان کا منی بل پہ ووٹنگ کو ہم اگنور کریں,
اور عدالت کی اقلیتی بینچ کا فیصلہ مان لے؟ یہ عدالت کیسے حکم کر سکتا ہے وزیر اعظم کو؟ یہ کیسا اشارہ دے سکتا ہے وزیر اعظم کو کہ منی بل کے میٹر پہ ہم اس پارلیمان کے پاس ہی نہ آ جائیں، ان سے اجازت ہی نہ مانگے؟ اگر یہ منع کرتے ہیں تو یہ عدالت حکومت کو حکم دے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں۔ جناب اسپیکر، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کا کبھی توبہ کبھی بھی ہم نے نہ یہ سوچا ہے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں۔ ہم نے ماضی میں کسی آمر کے حکم پر آئین کو نہیں توڑوائے، ہم نے ماضی کے بھی کسی چیف جسٹس کے حکم پہ آئین کو نہیں توڑے ہیں، اور آج بھی اگر اعلیٰ عدلیت ہمیں کہتا ہے کہ اس پارلیمان کو اگنور کیا جائے، اس پارلیمان کے حکم کو اگنور کیا جائے، تو آج بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جناب اسپیکر۔ It is against the basic principles of our democracy and our constitution. Not only of our democracy, in our constitution, but of any democracy anywhere in the world. پارلیمنٹ کا ڈیفینیشن ہے، دنیا بھر میں پارلیمان کا ایک کام ہے جو کوئی ادارہ ہم سے نہیں لے سکتا، اور وہ صرف اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سینٹ کا کام ہے، نہ عدالت کا کام ہے، نہ کسی اور ادارہ کا کام ہے۔ The parliament is the custodian of the national purse. We will decide how the money of the people of Pakistan is spent and where is it spent and how it is spent. یہ ایگزیکٹو کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ یہاں یا یہاں پاکستان کا پیسہ، پاکستان کے عوام کا پیسہ استعمال ہوگا۔ یہ صرف اس مقدس ادارہ کا ذمہ داری ہے کہ یہ فیصلہ کرے، اور ہم ان کے حکم کے پابند ہیں، کسی اور ادارہ کا حکم پہ پابند نہیں ہے۔ آج بھی پارلیمان اجازت دے تو بسم اللہ وزیر اعظم کو آف کورس اس کا حکم کے تحت وہ پیسہ دلوائیں گے، لیکن اگر پارلیمان منع کرے تو ہم اس آئین کا عزت کرتے ہیں، اس ادارہ کا عزت کرتے ہیں۔ ہم نے نہ صرف آج کے ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں، لیکن تاریخ میں ہم یاد رکھے جائیں گے کہ کیا یہ جو سارے جماعتوں کے پہ مبنی اجتماعی حکومت جب موقع آیا کیا وہ ڈر گئے، کیا وہ پیچھے ہٹ گئے، یا وہ اپنا ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے؟ اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جناب اسپیکر، ہم کل بھی اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی ہم اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ This is the mother of all institutions, the custodian of the purse, the maker of laws. یہ ادارہ ہے، وہ ادارہ جو ہمارے ساتھ ہے، جس کا ہم عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے انصاف دلوانا ہے، آج ان کو پارلیمان کو انصاف دلوانا چاہیے۔ یہ ہر ایک ممبر جو اس ہاؤس میں اپنے لوگوں سے منتخب کر کے ادھر آ چکے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک حکم دیا ہے۔ The executive is bound to follow the orders of the National Assembly. And جناب اسپیکر، خط سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اعلیٰ عدلیہ اس ہاؤس کی توہین کر رہا ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلوں کے تھرو اس ہاؤس کو انڈرمائن کر رہا ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلے سے ہمیں کوئی غیر آئینی کام لینا چاہ رہے ہیں، تو جناب اسپیکر جو لیٹسٹ آپ خود پڑھ لیں جو آخری آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اقلیتی بینچ کا، میرا خیال میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب اسپیکر۔ بریچ آف پریویلیج ہوا ہے جناب اسپیکر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ ہمیں حکم کرے کہ آئین توڑو، ہمیں حکم کرے کہ پارلیمان کا بات نہ مانو، پہلے کام کرو پھر واپس آ کے پارلیمان سے کہہ دو۔
जनाब स्पीकर, ये गैर कानूनी, गैर आईनी आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है जनाब स्पीकर। इसका एक तरीक़ेकार है, जब भी कोई किसी ऑनरेबल मेंबर का या इस पूरा हाउस की इज्तिमाई का अगर प्रिविलेज ब्रीच हो चुका है तो आपका एक प्रिविलेज कमेटी है, और मेरा ख्याल में ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। The very concept of democracy, Mr. Speaker, is that the Prime Minister is answerable to us, the elected representatives of the people of Pakistan. और जब वजीर आजम साहब का मजाक उड़ाया जाता है तो वो हम सब पे तंकीद होता है, इस हाउस पे तंकीद होता है, और जब नाजेबा अल्फाज आला अदलिया पे इस्तेमाल होता है तो वो एक आदमी का तौहीन नहीं, इस मुल्क का वजीर आजम का तौहीन है। और हमने बहुत बर्दाश्त किया जनाब स्पीकर, हमने बहुत ही बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? कितने वज़राए आज़म को फांसी पे चढ़ा देंगे? कितने वज़राए आज़म को कंटेम्प्ट पे उड़ा देंगे? आखिरकार जनाब स्पीकर, आपके ऊपर और मेरे ऊपर एक फर्ज है कि हम जमीन पे एक लकीर खींच दें कि आगे जाके हम किसी इदारा को इजाजत नहीं देंगे कि वो मेरा वज़ीर आज़म नहीं, हमारा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।